الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے کل جو ہے بنیادی جو چیز ہے تجوید کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کے خلاف جو انسان پڑھتا ہے قرآن مجید تو وہ عموماً دو قسم کی غلطیاں کرتا ہے، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ پھر ہم نے لحن جلی کی 4 اقسام پڑھی تھی۔ پہلی اس میں قسم کیا ہے، مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے قاف کی جگہ پہ کاف اور ہا کی جگہ پہ ہا کو ادا کر دینا۔ اسی طرح اس کی جو دوسری غلطی ہے وہ ہے حرکات و سکنات کو آپس میں بدل دینا۔ دیکھیں جیسے تا کے اوپر زبر ہے، اس کی جگہ پہ پیش پڑھ دینا، انعمتا کی بجائے انعمتو پڑھ دینا۔ اسی طرح تیسری جو غلطی ہے وہ ہے کسی حرف کو بڑھا دینا یا بیجا کھینچ دینا، لمبا کر دینا، جیسے لام زبر لا، اور اس کو اگر ہم پڑھ دیں لام زبر الف لا تو یہ معنی بدل جائے گا، یکسر ہی معنی الٹ ہو جائے گا۔ چوتھی غلطی ہے کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی کوئی لمبا حرف تھا جیسے جعلنا، اب دیکھیں نا کے ساتھ جو ہے الف ہے تو اس وجہ سے اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم الف کو ادا نہ کریں تو ہو جائے گا جعلنا۔ معنی میں آپ کو بتایا تھا کہ جعلنا کا مطلب ہے ہم نے بنایا اور جعلنا کا مطلب ہے ان عورتوں نے بنایا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ 4 قسم کی غلطیاں ہیں جو کہ حرام غلطیاں ہیں، تو ان کو ہم نے ہر صورت میں ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلی غلطی کیا ہے، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ دوسری غلطی کیا ہے، کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا۔ تیسری غلطی کیا ہے، کسی حرف کو بیجا لمبا کر دینا یا کھینچ دینا۔ اور چوتھی غلطی کسی حرف کو کم کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہم الحمدللہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آج پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جو پچھلا کورس گزرا ہے اس کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ اس کورس کے اندر بھی بہت سارے موجود ہیں۔ ان کے لیے جو خاص اہتمام ہے وہ کیا ہے کہ 1-2 دنوں میں ہم قرآن مجید شروع کر دیں گے اور وہ جہاں سے ہم نے جہاں تک چھوڑا تھا وہیں سے ہی ہم شروع کریں گے، تو اس سے آگے ہم اسی طرح انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ جب تک قواعد ساتھ شامل نہیں ہوتے اس وقت تک صرف جوڑ توڑ کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھیں گے، لیکن جب قواعد جوں ساتھ ساتھ آتے جائیں گے وہ نئے لوگوں کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ اگر ہم پہلے سے قواعد پڑھنا شروع کر دیں تو وہ پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو جو قاعدہ آتا جائے گا وہ ہم ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں گے اور نئے لوگوں کو اس لحاظ سے آسانی سے سمجھ آتا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں تختی کے اوپر جو ہے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو اردو میں ہم حروف تہجی کے نام سے جانتے ہیں اور عربی میں حروف الہجا کے نام سے، حروف الہجا کے نام سے۔ تو ان کی تعداد اب جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ 28 بنتی ہے، کس لحاظ سے کہ ہر لائن کے اندر 7 حرف ہیں اور 4 لائنیں ہیں، اس لحاظ سے اگر ہم ان کو جمع کریں تو 28 حرف بنتے ہیں۔ لیکن اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ حروف کی تعداد 28 ہے جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ حروف کی تعداد 29 ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون کی علامت لگا دیں تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اسی کو ہی حمزہ بنایا جاتا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں بھئی حمزہ الگ حرف ہے اور الف الگ حرف ہے۔ دونوں کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو کچھ ترتیب جو ہے مختلف نظر آ رہی ہے، تو یہ جو مختلف ترتیب ہے
حروف کی ہا پہلے آ رہا ہے، واو بعد میں آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے جو قاموس ہوتی ہے عربی کی اس کے اندر جو ہے ترتیب اسی طرح ہوتی ہے. تو کیونکہ عربی اگر آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس ترتیب کے لحاظ سے اگر آپ نے حروف اچھے طریقے سے تیار کیے ہوئے ہوں گے تو اس لحاظ سے بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اگلی چیز کیا ہے جی؟ اگلی چیز یہ ہے کہ جن حروف کو ہم بڑی یہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ یہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم پڑھتے بڑی یہ کے ساتھ ہیں، جیسے بے کے ساتھ ہم بڑی یہ ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو عربی میں ان حروف کو الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. با، تے، تا. تے جس کو ہم پڑھتے ہیں عربی میں اس کو تا پڑھا جائے گا. اسی طرح سے، سا، ہے، ہا، خے، خا. اس کو ہم رے پڑھتے ہیں، عربی میں اس کو را پڑھا جائے گا. زا، قا، وا، فا، ہا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ کے سامنے حروف ہیں جن کو الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو جہاں پہ بھی یہ حروف آئیں گے اگر ان حروف کو اکیلا آپ پڑھیں گے تو الف کے ساتھ ادا کریں گے. اگلی وہی چیز جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ حمزہ اور الف کا فرق کیا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں الف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، الف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، الف کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے، اور الف کے اوپر اگر سکون کی علامت آ جائے تو اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے، اور جو اصل اگر حمزہ ہے وہ آ جائے تو اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے. یعنی اگر کسی الف کے اوپر کوئی حرکت یا سکون کی علامت آ جائے تو اس کا کردار بالکل اس حمزہ والا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا 28 یا 29 ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، بس اسی کو ہی حمزہ بنایا جا سکتا ہے، الف بھی مان سکتے ہیں اسے اور حمزہ بھی مان سکتے ہیں. اور الف کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی بالکل خالی، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوگی، تو اسے ہم الف کہیں گے. جیسے اب آپ اس کے اندر دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھیں اقرا. اب آپ ذرا غور کریں کہ ان میں سے کون سا الف ہے. ہاں آپ کو دیکھیں الف ان دونوں میں سے نظر نہیں آیا، یہ بھی حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے، لیکن اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں انسان، تو یہاں پہ دیکھیں الف اس میں موجود ہے. ہاں اس کے اندر اب آپ دیکھیں یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہم مکمل کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ قرآن مجید بھی جو ہے ہم ساتھ سٹارٹ کر دیں گے اور یہ قواعد بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر ہمیں پوری لگن کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام